آپریشن سندور میں ناکام ہوا بھارت. آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کی جو علاقائی ٹھیکیداری ہے وہ بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دی پاکستان نے. انڈیا کتنی پستی میں چلا گیا ہے. دے ہیو لاسٹ میزریبلی. کالا منہ دنیا میں ان کا ہو گیا, مغرور چہرہ, فالس آپریشن, دے کوڈ ناٹ پروو اینی تھنگ, آئسولیٹ ہو گیا, دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا. پاکستان کا اسٹیٹس گون ہائی. ایک تو ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان از ویری ریسپانسبل میچور نیوکلیئر کنٹری with professional battle hardened army and we have taught them a lesson. جنرل عاصم منیر کی کل فیلڈ مارشل کے عہدے پر تعیناتی ہوئی ہے. آج یہ بھارت کی جانب سے اسپانسرڈ دہشت گردی ہوئی ہے. انڈیا میں صف ماتم مچا ہوا ہے. یو کہ وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے. جس دن کو تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیٹ مین کہ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. ہی از اے پروفیشنل سولجر. بھارت کو تو بڑا ناز تھا اپنی ملٹری بیسز کو لے کر, اپنی ٹیکنالوجی کو لے کر, اپنے طیاروں کو لے کر. سندور ناکام اس لیے ہوا کہ لیڈرشپ ناکام, ہیٹ پالیسی ناکام, فوج انٹرینڈ, ان پروفیشنل. دے ہیڈ بین ٹولڈ کہ یار تو ہم تو نیوکلیئر ملک کنونشنل لڑائی کبھی ہونی نہیں ہے. کیا ٹریننگ کی ہے؟ صرف عورتوں, بچوں, بوڑھے کشمیری کو مارا ہے انہوں نے. کتنی اب ذمہ داریاں جنرل عاصم منیر پر بڑھ گئی ہیں. ہی ہیز پرووڈ. پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز تھے رائٹ, اور آپ نے دیکھا کہ اکٹھے لوگ نہیں تھے, لیکن ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اب یہ پالیسی بھی تبدیل ہمیں کرنی ہوگی. ہمیں اگر بھارت کے اندر ٹریننگ کیمپس ہے دہشت گردوں کے, ان کو بھی جا کے ٹارگٹ کرنا ہوگا. ویئر ایور وین وی آر کنفرم, جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپ ہیں, جہاں پر یہ ٹریننگ کر رہے ہیں, جہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں, جہاں سے ان کو ڈائریکشن ملی ہے, وی گوئنگ ٹو نیڈ دیم. کیا آنے والے دنوں میں مزید بھارت کی طرف سے یہی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہونے کا امکان ہے پاکستان میں؟ ان لگتا کے ہے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں رہ گئی ہے. یہی یہ مرے ہوئے لوگ کرتے ہیں, یہی کمزور لوگ کرتے ہیں, یہی پستی میں گرے ہوئے لوگ کرتے ہیں. بٹ ابھی ہم نے بھی کہہ دیا کہ جہاں سے آئے گا وہیں جواب دیں گے. السلام علیکم. اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین, آپریشن سندور کی ناکامی, آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی, اور پھر جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل عہدے پر تعیناتی, اور آج خزدار میں ہوئی بھارتی دہشت گردی, اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے اب بھارت پاکستان میں جب آپریشن کے ذریعے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا تو اب اس نے دہشت گردی کرنی شروع کر دی ہے ایک بار پھر, اور آج معصوم بچے ٹارگٹ کیے گئے ہیں. اور جیسے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ, یعنی کہ بھارت کی طرف سے یہ اسپانسرڈ دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, اب بھی ہوتی رہی ہے. اب پاکستان کر کیا سکتا ہے؟ کیا صرف پاکستان سفارتی محاذ پر ہی لڑے, یا پھر بھارت کو اب کی بار اس دہشت گردی کے حوالے سے بھی کرارا جواب دے؟ تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر. وعلیکم السلام. ہاں فائن. جیسے کہ آپریشن سندور میں ناکام ہوا بھارت, آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کی جو علاقائی ٹھیکیداری ہے وہ بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دی پاکستان نے. آج انہوں نے خزدار میں معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کتنی پستی میں چلا گیا ہے. دے ہیو لاسٹ میزریبلی. کالا منہ دنیا میں ان کا ہو گیا, مغرور چہرہ, فالس آپریشن, دے کوڈ ناٹ پروو اینی تھنگ, آئسولیٹ ہو گیا, دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا. پاکستان کا اسٹیٹس گون ہائی, اسکائی ہائی, اور انڈیا کا اسٹیٹس بالکل سمندر کی تہہ میں جا کے دب گیا ہے. اب اس کو اپنی پبلک کو بتانے کے لیے کیا ہے؟ نتھنگ. وہ یہی کہ ہم سندور آپریشن چل رہا ہے. ابھی یہ جو کر رہے ہیں یہ سندور آپریشن, میرے خیال میں یہ جو بچوں کو مارنا معصوم بچوں, دس از پارٹ آف اٹ. امیجن کریں کتنی بزدل کاروائی ہے. معصوم بچے. I think now this is the time Pakistan should behave like a victor and a very strong force. We are told Indians کہ اب اگر وہ فال فلیگ آپریشن کے بعد وداؤٹ گیونگ اینی پروف they can cross line of control, they can cross line of international border, they can kill our civilians, they can launch missiles, and then we have to respond and sort them out with all concrete proof, with Jafar Express and these children. I am 99% sure it is all Indians sponsored terrorism. Then we must tell the world that this is what India has done it, and we must respond positively, violently, with an extent that India should never ever look for like this. اس کے لیے میرے خیال میں اگر یہ کہاں سے پلاننگ ہوئی ہے افغانستان سے, we must go and hit in Afghanistan through our technology.
اگر یہ انڈیا سے ہوئی ہے تو وی مسٹ گو اینڈ ہٹ انڈین ٹیریٹری وداؤٹ اینی ریزرویشن. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے یہ جو نعرہ تخلیق کیا تھا کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کرے گا، اور پھر بھارت نے بھی کچھ عرصے پہلے یہی نعرہ بلند کرنے کی کوشش کی تھی، تو پاکستان کو اس پر عمل کرنا چاہیے. 100%. دیکھیں اگر وہ پلوامہ کے 45 اپنے سولجر خود مروا کے ایک فال فلیگ سے نامہ کرتا ہے اور آ کے بالا کوٹ میں آتا ہے، رائٹ، جب ہم نے 2 پائلٹ پکڑ لیے کو مارا بھی جو بھی کیا، بٹ ناؤ انڈیا ہیز ڈن لاٹ آف تھنگس. اس وقت جو اس نے یہ ایسکلیشن کی ہے اٹ از آن فالس فلیگ، خود مارے اور کوئی دنیا کو پروف نہیں دیا. ٹھیک ہے، 5 انہوں نے اس نے 10 انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی، 5 انہوں نے سوچا پوری دنیا میں میڈیا میں چلا دیا. دیٹ مینس کہ اٹ از آل پری پلانڈ. سو ناؤ پاکستان کا اسٹیچر ایز اے، ایک تو ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان از ویری responsible, mature nuclear country with professional battle hardened army and we have taught them a lesson, right? جس سے دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان is now a force to reckon with. There is no doubt about it. اور انڈیا کی ویکنس پتہ چل گئی کیا ویکنس ہے، نہ فائٹنگ آرمی ہے، رائٹ، نہ ان میں فائٹنگ کیپیبلٹی ہے، نہ ان کی لیڈرشپ میں انسپائرنگ لیڈرشپ ہے. جو لیڈرز اپنے 45 سولجر مروا لیں الیکشن جیتنے کے لیے، یا 27 یہ ٹورسٹ کو مروا لیں بہار الیکشن جیتنے کے لیے، ان پہ لوگوں کا کیا ٹرسٹ ہوگا؟ اس لیے ناؤ پاکستان شوڈ سے کہ وی ہیو آل دا، انہوں نے گیٹ اوپن کر دیے. ناؤ وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو ٹیچ اے لیسن ان امیریکن. آنیسٹلی آئی ریکویسٹ گورنمنٹ آف پاکستان ڈیسائڈ. اینڈ آلسو اگر ایران سے ہوا ہے، گو اینڈ ٹاک ٹو ایران. ایران شوڈ ٹیک امیڈیٹلی ایکشن، ویزیبل مینیفیسٹیشن کہ ہم نے یہ دیکھیں انہوں نے کیا تھا، آپ نے ہمیں بتایا، ہم نے سارٹ آؤٹ کرے. بیکاز ایران، ہم نہیں چاہتے ہمارے تعلقات خراب ہو، اور اچھے تعلق تو چاہے کہ یہی ہو. سو وی ہیو ٹو ویری اسٹرن، دس از ان ایکسیپٹیبل. یہ وہی بات ہے اے پی ایس کے بچوں جو شہید ہوئے تھے، اس کے اوپر آج اگر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ مزری بھی فیل 71 انہوں نے یہ ٹیررسٹ کو کراس کیا جس نے لڑائی ہوئی 6-7 کو. آپ کو یاد ہے 2 نائٹس میں 71 ٹیررسٹ ور کلڈ ان کے پی کے نارتھ ویسٹان میں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اب دے ہیو فیلڈ ان دیٹ ڈائریکشن. اب یہ آگے سافٹ ٹارگیٹ پہ بچوں کو مارنے کے لیے، معصوم بچوں کو مارنے کے لیے. یہ ریڈ لائن نہیں کراس کر دیے؟ کیونکہ دیکھیں نا، پہلے تو چلے ملٹری بیسس کی بات ہوتی تھی، یا پھر ایسی ہوتی تھی کہ تجارتی اہداف کی بات ہوتی تھی، یہ تو معصوم بچوں کو ٹارگیٹ کیا. نو ایکسیپٹنس، نو ٹالرنس، ایبسولوٹلی. ناؤ آئی تھنک انف از انف. پاکستان، دے نو آر ملٹری مائٹ، دے نو آر ٹیکنالوجی، they know our cyber warfare, they know our aircraft PF pilot کی efficiency, they know our missiles technology, so they don't match and now we have to tell the world and sort them out. آپ کو کیا لگتا ہے جنرل عاصم منیر کی کل فیلڈ مارشل کے عہدے پر تعیناتی ہوئی ہے، آج یہ بھارت کی جانب سے اسپانسرڈ دہشت گردی ہوئی ہے، کیا یہ اس کا ریبٹل ہے، اس کا رد عمل ہے؟ انڈیا میں صف ماتم مچا ہوا ہے. سنو کہ وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے، جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیٹ مین کہ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب، ہی از اے پروفیشنل سولجر. ان کی جو خدمات ہیں، جو انہوں نے جس طرح سے انسپائرنگ کمانڈ کی ہے، انہوں نے جس طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، اٹس ناٹ اونلی ملٹری آپریشن، یہ اٹس ناٹ مارکہ حق اور جو ہم اس کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل بلڈنگ میں کتنے کام کیا. دیکھیں اٹس اے کمبینیشن، آل سب کو اکٹھا کریں. انہوں نے ایس اے ایف سی میں کیا کیا، گرین پاکستان انیشیٹو. اس کے بعد آپ کو مائنز اینڈ منرلس کو کانفرنس کی، کتنے $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ اب آنے والی ہے. پھر انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر بلوسم ایکسپلوریشن کی بات کریں، اوورسیز پاکستانی بھی آئے، وہ جو اسپیچ کی ہے جو انڈیا کو تکلیف ہوئی، یہ ساری چیزیں. اینڈ دین آف کورس آپریشن، دا وے ہی پلانڈ، ایگزیکیوٹیڈ اینڈ دین ہی فنشڈ. ٹرمینیشن جو ہوتی ہے نا سب سے مشکل ہوتی ہے، کہ جیسے پلان کرے کبھی ایسے نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے یاد آپ کو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر آپ سٹارٹ کریں گے وی ول اینڈ. ایگزیکٹلی، ایگزیکیوشن ہی بنیادی طور پر تیار ہے، ہمیں آزمانا مت. سو 8 گھنٹے میں اتنی بڑی فوج کو، جو گھٹیا ترین فوج ہے اور گھٹیا ترین لیڈرشپ ہے، ان کو گھٹنوں میں بٹھا دینا، پاؤں پکڑ لینا، ناک رگڑوا دینا. ٹرمینڈس تھنگ فرام جنرل عاصم منیر. آئی تھنک حکومت نے، عوام نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے.
اور اس سے فوج کے مورال کو بہت فرق پڑے گا. جو برف پوش پہاڑیوں میں سپاہی بیٹھا ہوا افسر بیٹھا ہوا ہے, یا کشمیر کی پہاڑیوں پر ہے, یا پلین آف پنجاب میں ہے, یا آپ دیکھ لیں یہاں پر ڈیزرٹ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھنے ہیں کہ ہمارا کمانڈر کو قوم کیسی تعریف کر رہی ہے. ہی از انسپائرنگ کمانڈر. تو اس سے ان کو یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ دے فیل کانفیڈنٹ, ٹرسٹ ہوتا ہے کمانڈر کے اوپر. دیٹ از واٹ میٹرز اٹ لاٹ اینڈ ناؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کو تو بڑا ناز تھا اپنی ملٹری بیسز کو لے کر, اپنی ٹیکنالوجی کو لے کر, اپنے طیاروں کو لے کر, اپنے سائبر وارئرز کو لے کر, یہ سندور ناکام کیوں ہوا؟ سندور ناکام اس لیے ہوا کہ لیڈرشپ ناکام, ہیٹ پالیسی ناکام, اکھنڈ بھارت کا جو 4 کا ٹولہ ہے یہ ناکام. نمبر 2, اس کے بعد فوج انٹرینڈ, ان پروفیشنل. دے ہیڈ بین ٹولڈ کہ یار تو ہم تو نیوکلیر ملک کنونشنل لڑائی کبھی ہونی نہیں ہے. کیا ٹریننگ کی ہے؟ صرف عورتوں بچوں بوڑھے کشمیری کو مارا ہے انہوں نے, تو کیا ٹریننگ کی؟ پاکستان کی فوج پچھلے 3 ڈیکڈ سے دے آر بیٹل ہارڈنڈ. ہر ریجمنٹ 3 4 دفعہ بیٹل فیلڈ میں گئی ہے. ایکچولی آئی ایم ٹیلنگ یو دا فیکٹ. So they understand, they are professional soldiers, then commanded by aggressive chief of army staff, aggressive, right, and professional, versus Indian army chief. اپنے لوگ 45 مروا دیتا ہے. وہ کون, اس پہ کس کا کمانڈ ہوگا؟ ہائی سب سے زیادہ خودکشی ریٹ انڈیا کا, ٹرپس کا. ٹھیک ہے, تو ایسے. اور پھر انہوں نے, آپ نے دیکھا ناردرن کمانڈ جہاں 15-16 کور ہے, یہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں, لڑائی سے 3 دن پہلے اس کو سیک کر دیا. اس نے کہا جی آپ غلط کر رہے ہیں. ایئر چیف اس نے کہا جی یہ ہمارے جو پائلٹ ہیں یہ ریفیل پہ تیار نہیں ہیں, ان کو نہ ڈولیں, اس کو سیک کر دیا. تو ایسے ٹروپس, ایسی کمانڈ ٹروپس کیسے کمانڈ پہ ٹرسٹ کریں گے؟ دیز آر دا ریزنس دیٹ دے لاس میزریبلی. سیکنڈ, اپنے ساتھ پروفیشنلزم نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, جذبہ ایمانی نہیں ہے, اور سب سے بڑی جذبہ شہادت نہیں ہے. دیز آر دا آل 5 تھنگس فورس ملٹی پلائر. یہ جو آپ کو فورس دیتی ہیں اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. دیٹ از وی اسٹینڈ آؤٹ, دیٹس اے مسلم اسٹینڈ آؤٹ, دیٹس اے. اچھا, ہم نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا اور لگ بھگ 4 گھنٹے کے اندر اندر بھارت کی پوری جو ایک ہوا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں, انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اس کو جو ہے وہ زمین بوس کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپریشن بنیان مرصوص میں وہ کون سے کی پوائنٹس تھے جو پاکستان کے فیور میں گئے, اور پاکستان چائنا جو فرینڈ شپ ہے, چاہے وہ اسٹریٹجک فرینڈ شپ ہے یا پھر دوسرے حوالے سے فرینڈ شپ ہے, اس کا کتنا بڑا رول تھا؟ دیکھیں پاکستان اس میں ہیز ایمرجڈ ایٹ اے ویری رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ, ون ویری پروفیشنل آرمی, ڈیلیبریٹ پلاننگ, لیڈرشپ کی سپہ سالار آپ کا ایئر فورس کا ہو یا نیوی کا ہو یا آرمی کا ہو, دے ور ریئلی ابو آل. اور پھر اپنی مشین کے اوپر ٹوٹل عبور. انڈین امریکن چائنیز آر سو ہیپی, ان کی ہم نے اتنی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے, رافیل کے تو شیئر ہی ڈاؤن ہو گئے ہیں, یو مسٹ بی نوئنگ اٹ. سو دیز آر دا فیکٹر جس کی وجہ سے انڈین آر رائٹ, جو کہتے ہیں سمندر کی تہہ میں ڈوبے پڑے, اینڈ وی آر آن اسکائی ہائی. دنیا میں انڈیا آئسولیٹ ہو گیا, دنیا ان کی کوئی برسن کو نہیں سوچ رہا. ناؤ آپ کے اسلامک ممالک بھی, آپ کے تمام خیر کو, they will look toward Pakistan for any help, being a very strong military power, and soon you will see Pakistan will emerge as a very strong economic power also. ٹھیک ہے, تو that's what I'm saying کہ اس وقت اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن the only thing is second, ایک کشمیر کا جو تھا پرابلم وہ دوبارہ انٹرنیشنلائز ہو گیا, جو ڈورمنٹ ہوا ہوا تھا, خود ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کر دی. ٹھیک ہے. سیکنڈ, ہم نے یہ بھی کہ آپ نے دیکھیں کشمیر کو ہم یہ کہتے تھے کہ کشمیر نیوکلیر فلیش پوائنٹ, وہ دنیا کو پتہ چل گیا واقعی یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. اگر لڑائی 2 نیوکلیر ملکوں میں ہو, کنونشنل وار, دین یو ڈونٹ نو کہ اینڈ کہاں, ڈائنامکس کہاں جا کے اینڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دیٹس واٹ دی ہول ورلڈ واز ورڈ. اور پھر پاکستان نے جو ہی امریکن نے کہا کہ انڈیا چاہتا ہے سیز فائر کر لیں, وی سیڈ اوکے, ایز لانگ ایز انڈیا از ناٹ انیشیٹنگ اگین, اینڈ ایف انڈیا انیشیٹ اگین, ہماری کنٹیننٹ ٹو از پلانڈ ان اے وے, آئی ایم ریپیٹنگ, ان اے وے کہ انڈیا کا اس سے 10 ٹائم زیادہ اکنامک لاس ہوگا اور ملٹری لاس ہوگا. ریئلی ان کا سسٹم آف ڈیفینس واز پیرالائزڈ, کمپلیٹ جیمنگ ان کی ہو گئی تھی, یہ پریشان ہو گئے تھے یہ. اور جو ہم نے ان کے سارے S-400 اڑا دیا, بریموس سائٹ اڑا دی, اڑی میں پورا جو ایمنٹ ڈم ان کا کشمیر کو سپورٹ کرتا ہے وہ ختم کر دیا, سارے بیسز اڑا دیے. آپ اس کے بعد ان کی ہم نے ہیکنگ کر لی ساری. ٹھیک ہے, تو یہ تو دے ور ٹوٹل لاس, دیٹ واز دی رائٹ ٹو انڈیا.
اس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے جی وہ سیز فائر نہیں کی, ابھی ہمارا کانٹینیوس آپریشن ہے. عوام کو کیا بتائیں کہ ہمیں جوتے پڑے ہیں؟ پاکستان میں الٹا لٹکا دیے ہمارے 6 جہاز. آج تک انہوں نے بتایا کہ ان کے کتنے فوجی مرے ہیں, کتنے جہاز گرے ہیں؟ وہ نہیں تو کہہ بتایا رہے ہیں نا. نا آنے والے وقتوں میں بتائیں گے, حالانکہ ہمارے جتنی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ہیں ایک یا چیز, دیگر افواج کے اتنے فوجی ترجمان. شہید ہوئے, اتنے بچے شہید ہوئے, اتنے عورتیں شہید ہوئے, یہ ہمارا نقصان. ایوری تھنگ وی ہیو ٹولڈ بیکاز وی ہیو نو کمپلیکس. انہوں نے ایک چیز بتائی ہے, تو دیٹ مین کہ دے آر دی لوزرس. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو ہمارے پاس تو ساری فوٹیج موجود ہے. سارا اس کے بعد وہ ملک جو اپنے پنجاب میں امرتسر میں 5 میزائل گرائے اور پاکستان کو بلیم کرے, جبکہ ٹوٹل الیکٹرانک سگنیچر سے پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہاں دینی چھوٹے ہوا کہاں گرا, تاکہ وہ اس چیز ہمارے خلاف ہے. لک ایٹ دیئر مینٹیلٹی کیا ہے ان کی. اچھا یہ بتائیے گا, JF-17 تھنڈر ہو یا پھر J-10 ہو, پاکستان نے بھرپور طور پر اس کو جو ہے نا وہ استعمال کیا. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ J-35 بھی شاید مل جائے, 5th جنریشن کا وہ طیارہ ہے, اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چائنا 6th جنریشن کے طیارے پہ بھی کام کر رہا ہے. تو آنے والے وقتوں میں دفاع اور مضبوط ہونے جا رہا ہے پاکستان. پاکستان بلیو کوالٹی آف فورس, پروفیشنل کوالٹی اینڈ ٹیکنالوجیکل کوالٹی, رائٹ. یہی اسی وجہ سے ہم نے ان کو بھی مارا ہے. بات یہ ہے کہ امریکن چائنیز جو ہیں وہ ٹوٹل پاکستان کے سنسیئر فرینڈز ہیں, اینڈ وی ہیو سین اٹ ناؤ, رائٹ. ابھی وہ ظاہر ہے کہ J-35C بھی آپ کے وہ ہمارے پارلیمنٹرین آئی ایم شور کہ وہ ان قریب ہوں گے, اور دے آر گوئنگ فار 6. بالکل ٹھیک بات ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اٹ از مین بیہائنڈ دا مشین. آپ کو یاد ہے 2019 میں یہ کہتا تھا نریندر مودی, کاش میرے پاس رافیل جہاز ہوتے تو میں یہ کر دیتا. کہاں گئے جہاز؟ اڑاؤ نا, اڑا ہی نہیں سکتے. ان کے جہاز 10 ٹارگیٹ پہ تھے, ہمارے کلاک ہو گئے تھے, یقین کریں. لیکن اس وقت تک انہوں نے اپنے ایریا میں رہ کے ہمارے سے میزائل فائر نہیں کیے تھے. اگر ہم اس کو لے تو 10 کے 10 گرا لیتے. تو انہوں نے جب پاکستان میں میزائل فائر کیے سویلینس پہ, دین شاٹ ڈاؤن دیئر ایئر کرافٹس, اینڈ اٹ واز ریئلی اے ویری گڈ یہ ڈاگ فائٹ. 2 گھنٹے چلی ہے. اٹ واز اے ریئل 70 حادثے ان کے, پاکستان کے 40 تھے. چلے اچھا, اب عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر جو ہے وہ ترقی دے دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم فیصلہ ہے, اور کتنی اب ذمہ داریاں جنرل عاصم منیر پر بڑھ گئی ہیں؟ آئی تھنک ہی ہیز پرووڈ, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز سے, رائٹ, اور آپ نے دیکھا کہ اکٹھے لوگ نہیں تھے, لیکن ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے. آپ دیکھیں آرمی کا اسٹرکچر کہاں پر ہے, ٹھیک ہے. دین ان کی نیشن بلڈنگ میں کتنا کام ہے, اکنامک ریوائول کے اندر کام ہے, ایسے جو ہم ساری باتیں کر رہے تھے. اور قوم کا ٹرسٹ, عوام کا ٹرسٹ, فوج کا ٹرسٹ. ٹلہ میں گئے تھے, دیکھا کیسے لوگ نعرے لگا رہے تھے. دس اسپیکس, آئی تھنک ہی از, اللہ نے ایک ہمیں بلیسنگ دی ہے, تو ابھی یہ بہت کام کریں گے. یہ پاکستان کو اکنامکلی ریوائول لے کے جانا چاہتے ہیں, تاکہ پاکستان ود ملٹری مائٹ, ود یونٹی آف فورس, یونٹی پوری نیشن کے ساتھ, اگر ہم اس میں اکنامک ترقی کر جاتے ہیں, دین وی آر گوئنگ ٹو بی ون آف دا بیسٹ نیشن. دیکھیں آپ ایک اسلامک ملک ہیں, آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں, آپ کی جیو اسٹرکلیشن بہت اچھی ہے, آپ کی آرمی بیٹل ہارڈنڈ ہے. واٹ وی لیک اکنامک ترقی کریں گے, اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے, آئی میں ورلڈ بینک کے چنگل سے نکلیں گے. دیٹ از واٹ از آر ایم, اینڈ دیٹ از واٹ از دا ریس بٹوین انڈیا اینڈ few powers, that Pakistan being Islamic world should not become economically viable, otherwise nobody will be able to control us. کچھ دنوں پہلے جنرل عاصم منیر کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب سافٹ اسٹیٹ سے ہمیں ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانا پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے اب تو وہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر تعینات ہو چکے ہیں, آنے والے دنوں میں کوئی میسو قسم کا ٹیررزم کے خلاف آپریشن کوئی لانچ ہو جائے؟ ویری اگریسو, ویری اسٹرانگ, ویری ٹف. پروف ہم نے آپ کو دے دیا ہے اس میں جو ہے بنیاد مسروس میں, کہ ہم نے ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا ہے. اس کی کنٹینیوشن ول ریمین ان بلوچستان ناؤ. انٹیلیجنس آپریشن, لیکن مور اگریسو, مور اسٹرانگ, ایز ان مور سیوریٹی. یو ول سی اٹ آل. وی ول ناٹ ٹالریٹ آل دیس تھنگس. اچھا, لاسٹ کوشچن یہ کہ کیا آنے والے دنوں میں مزید بھارت کی طرف سے یہی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہونے کا امکان ہے پاکستان میں؟ ان لگتا کے ہے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں رہ گئی ہے. یہی یہ مرے ہوئے لوگ کرتے ہیں, یہی کمزور لوگ کرتے ہیں, یہی پستی میں گرے ہوئے لوگ کرتے ہیں. بٹ ابھی ہم نے بھی کہہ دیا ہے کہ جہاں سے آئے گا وہیں جواب دیں گے. بیکاز نو ہارڈ اسٹیٹ مینس جو ٹیررسٹ ایسا کام کرے گا, جو بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ کرے گی, وی ول ناٹ لیو. ابھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کہاں پر ہے جب یہ بچے مرے ہیں؟ بلوچی بچے ہیں نا,
ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. What does it mean? They are the payroll of Indian law. They're all working نہیں for وہ them. تو اب انڈین میڈیا پہ خود گورو آریہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے تو ببانگ دول یہ بات کہی کہ ہمارے ہاتھوں میں سارے اور ہمارے سارے موبائل نمبر ہیں، میرے پاس فلاں کے نمبر. سو یہ چیزیں اب اینڈ ہوں گی. ابھی ان کی پاور ختم ہو گئی. اب دیکھیں نا 31 لوگ 31 مارے. اب وہ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں. وہاں کے لوکلز اب پاکستان آرمی کے ساتھ مل گئے ہیں، نارتھ وستان کے، ساؤتھ وستان کے. یہ اب بچوں کو مارنے شروع کیا. اب ظاہر ہے اس پہ پروٹیکشن ہوگی. اور اب دیکھیں کے خلاف کہ ابھی تو جو ہماری کانفرنس ہوئی ہے چائنا میں، فارن منسٹر چائنا کی، افغانستان کی، پاکستان کی، آئی تھنک دے مسٹ ہیو ڈیسائیڈڈ سو مینی تھنگ اینڈ ول سی دی افیکٹ ویری سون. اچھا یہ بھی آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے شاید افغانستان بھی اب اپنی دوبارہ پالیسی چینج کرے گا. اور دوسرا یہ کہ اب یہ پالیسی بھی تبدیل ہمیں کرنی ہوگی. ہمیں اگر بھارت کے اندر ٹریننگ کیمپ سے دہشت گردوں کے ان کو بھی جا کے ٹارگیٹ کرنا ہوگا. ویئر ایور وین وی آر کنفرم، جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپ ہیں، جہاں پر یہ ٹریننگ کر رہے ہیں، جہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں، جہاں سے ان کو ڈائریکشن ملی ہے، وی گوئنگ ٹو نیڈ دیم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. اور ناظرین جیسے کہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ پالیسی تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور آنے والے دنوں میں دہشت گردی کی جہاں پر بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، جہاں بھی ٹریننگ کیمپس ہیں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں ہوں، افغانستان میں ہوں، یا پھر ہمارا ازلی دشمن بھارت میں ہوں، ہمیں اب ان جگہوں کو جا کے ٹارگیٹ کرنا ہوگا. کیونکہ اب بھارت کے ہاتھ میں یہ تو اب رہا نہیں کہ وہ پاکستان کو فوجی شکست دے سکے. تو اب اس نے ہمارے ملک میں عام لوگوں کو، خاص طور پر آج جو خضدار میں جس طریقے سے معصوم بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس طریقے سے اب بھارت یہ دہشت گردی کی واردات کر کے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے ایک میسر قسم کا آپریشن ہو اور یہ دہشت گردی بھی پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم ہو جائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.